اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جون 1969 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی آیت 248 سے آغاز کلام ہوتا ہے. 2/248 بات چلی آ رہی تھی کہ جنت میں داخلہ کیسے ہو سکتا ہے، اور جواب یہ تھا کہ اس کے لیے میدان جنگ میں جا کر ٹکٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ وہ ایک اصول بیان کرتا ہے اور اس کی شہادت تاریخ کے واقعات سے پیش کرتا ہے کہ محسوس شہادات سے مجرد حقیقتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہیں. سابقہ اقوام میں بنی اسرائیل کی داستان بڑی نمایاں طور پر قرآن کریم میں مذکور ہے، اور انہی کا ایک واقعہ اس سلسلے میں قرآن نے درج کیا. حضرت طالوت کا مقابلہ جالوت کے ساتھ. تو پہلی چیز تو اس میں یہ ہمارے سامنے آئی تھی کہ قوم نے خود یہ کہا تھا کہ جب میدان جنگ میں ہم نے جانا ہے تو ہمارے لیے ایک کماندار مقرر کر دیجئے. اور جب وہ مقرر کیا تو اس پہ اعتراض کیا کہ یہ تو کسی بڑے امیر آدمی کا بیٹا نہیں ہے. وہی فطرت ہے، پہلے دن سے وہی بات چلی آ رہی ہے. ہر عزت کا مستحق امیر یا امیر کا بیٹا. کہا کہ فوج کی کمانداری کے لیے تمہارے لیے انتخاب کیا جا رہا ہے، امارت اس کے لیے تم وجہ انتخاب بتاتے ہو. ہم نے جسے منتخب کیا ہے وہ ہے کہ جس میں کمانڈ کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں. زیادہ بسطتاً فی العلم والجسم. میں نے عرض کیا تھا کہ فزیک میں، جسمانی قوت میں اور علم میں، دونوں میں اس کو فراوانی حاصل ہوئی ہے. اور بسطتاً کے معنی میں نے گزارش کیا تھا کہ صرف فراوانی نہیں، یہ اس فراوانی کو کہتے ہیں کہ جسے کوئی شخص صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ انسانیت کو عام فائدہ بھی اس سے پہنچے. بسطتاً وہ فراوانی ہوتی. تو کہا کہ ایک تو ذاتی طور پہ اس میں یہ کیفیت کہ علم بھی حاصل ہے، جس فن یا جس منصب کے لیے اسے منتخب کیا جا رہا ہے اس کا پورا اسے علم حاصل ہے، فزیک بھی حاصل ہے کہ فوج کا کماندار بنانا ہے. اور پھر اگلی چیز کہ جو اسے ایک مومن سپاہی بنا رہی ہے وہ یہ کہ اس کا یہ فن، اس کی صلاحیتیں، اس کا علم، اس کی قوتیں، توانائیاں اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں، نوع انسانی کی بہبود کے لیے ہیں. کہا کہ کہو کہ یہ معیار انتخاب ہے یا وہ معیار انتخاب ہے کہ جس نے جس طرح دولت سمیٹ لی اس کو وہ کچھ بنا دیا. اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وجہ بتانے کے بعد یہ کہا تھا کہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور جس کا ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ پھر صاحب ہم تو یہ قوت، استحکام، مملکت، اختیار، اقتدار جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. جسے چاہتے ہیں والی بات نہیں تھی، خود ہی تو اس نے بتایا ہے کہ کیوں دیا ہے. اور جب کیوں بتا دیا جائے تو پھر اگلی چیز کے ساتھ جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، تک ملتی نہیں کچھ اس سے. کہا یہ ہے ہمارا قانون مشیت جس کے مطابق انتخابات عمل میں آتے ہیں. جو جس کا اہل ہوتا ہے، جس میں جس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کو وہی کچھ دیا جاتا ہے.
جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے لڑنے کے لیے، کارجم میں کسی دانتے دیکھے نہیں ہوں گے، انہیں معلوم تھا کہ یہ سٹاف ہے کیا. وہیں شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ اس وقت تو تمہیں بڑا چاو نظر آتا ہے، لیکن جب میدان جنگ میں جاؤ گے اور دشمن سامنے آئے گا تو ایسا نظر آتا ہے کہ وہاں تم پیٹھ دکھا کے بھاگ جاؤ گے. ہمت ہے اس قسم کی؟ انہوں نے کہا یہ تھا کہ ہمت کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہم لڑیں گے. ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، بیوی بچوں سے الگ کر دیا گیا، تو ہم کیا اس کے بعد بھی نہیں لڑیں گے؟ یعنی کچھ غیرت کا تقاضا بھی بتا دیا گیا. لیکن ٹیسٹ تو کہیں آگے چل کے ہوتا ہے، اور وہ یہاں بات ہوئی، انتخاب ہو گیا. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ جسے خدا نے منتخب کیا ہے اس منصب کے لیے، اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی. اب یہاں ایک چیز آئی ہے کہ وہ تابوت سکینہ، عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے، تابوت سکینہ واپس لے کے آئے گا جس میں موسیٰ اور ہارون کی یہ بقیات ہیں، اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. یہ دراصل مبنی ہے تورات کے بیان پر. اس میں یہ ہے کہ ان کا ایک صندوق ہوتا تھا سونے سے منڈا ہوا، اس میں تبرکات ہوتے تھے، وہ محفوظ رکھا تھا. کچھ عرصے کے بعد دشمن اس کو چھین کے لے گیا، اور یہ اس کی واپسی کے لیے بہت متردد اور پریشان تھے. اور کہا یہ گیا کہ پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ یہ وہ تابوت واپس لے آئے گا. پھر اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے تو وہ پھر واپس چھوڑ گئے. تورات کا یہ بیان ہے. اب وہ تو ان باریکیوں میں جاتے نہیں تھے نا کہ اگر فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، انہی کا تابوت تھا، تو پھر وہ انتظار یہ کیوں کرتے رہے کہ یہ طالوت آئے، کماندار بنے، فوج آئے، وہ آگے بڑھے، پھر وہ فرشتے لے کے آئے. یہاں تابوت جس میں سکینت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے ہاں بھی بنیادی نقص یہ ہو گیا، ایک لفظ کا ایک معنی لیا گیا اور ہر جگہ وہی معنی چسپاں کیے گئے. حالانکہ اہل زبان جانتے ہیں، ہر زبان میں یہ کیفیت ہے کہ ایک لفظ کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے، اور عربی زبان میں تو پھر یہ خصوصیت بڑی وسیع ہے، خود زبان بڑی وسیع. ایک اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں مادے کے اعتبار سے، پھر استعمال کے اعتبار سے مختلف مقامات پر اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس کو وہ معنی پہنا دے. اہل زبان نے وہ معنی متعین کیے ہوتے ہیں، اور اسے ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کلام تو خدا کا ہے، اترا ہے عربی مبین میں، ان لوگوں کی زبان میں، صاف واضح زبان. لہذا اس کے الفاظ کے معانی سمجھنے کے لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ اہل زبان اسے کس معنی میں لیتے تھے. اور جب وہ چیز سامنے آ جائے، معنی متعین ہو جائیں، اور پھر قرآن کریم کے دیگر مقامات میں اسے دیکھ لیا جائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ تصریف آیات سے اپنے مطالب کو واضح کرتا ہے. ایک بات ایک جگہ کہتا ہے، دوسرے مقامات میں اس کی تشریح کرتا ہے، تفصیل دیتا ہے، استثناء کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے. اور وہ مقامات اگر سارے کے سارے سامنے آ جائیں تو قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جو تشنہ تفسیر رہ جائے. لائے گا وہ کیا؟
ताबूत ठीक है, संदूक को भी कहते हैं, ताबूत कल्ब को कहते हैं, दिल को कहते हैं। कैफियत उनकी ये थी, हजारों की तादाद में मौत के डर से घर छोड़कर भाग निकले हुए। तशत्तुर और इज़्तिराब का ये आलम के फिर कहीं एक मरकज पे जमा नहीं हो सकता। तो दिल है कि वो इज़्तिराब पैहम और इज़्तिरार की आमाजगाह बन रहा है, सुकून नसीब नहीं है। तो पहली चीज ये कही कि ठीक है फतेह तो होगी, और सबसे बड़ी चीज जो इस किस्म के कमांडार की जेरे कमान हासिल होगी वो ये कि तुम्हें वो कल्ब मिलेगा जिसमें सकीनत होगी, तस्कीन कल्ब हासिल हो जाएगी। सबसे बड़ी दौलत तो ये है। लेकिन ये सुकून कल्ब वो नहीं है जो अफ्यूनियों को हासिल हुआ करता है, ये वो नहीं है जो जावियों में और तकियों में हासिल हुआ करता है, कोनों में और हुजरों में हासिल हुआ करता है। मैदान जंग में फतह के बाद जो सुकून हासिल होता है ये वो सुकून है जो बताया गया है। पॉजिटिव और मुस्बत सुकून तो होता ही ये है कि आप शर की कुव्वतों के ऊपर गालिब आ जाइए, और उसके बाद जो आपको तवाज़ुन नसीब होता है आपकी पर्सनैलिटी में, उसे सकीनत कहते हैं। एक इत्मीनान होता है, एक फरेब नफ्स होता है। इत्मीनान ज़िक्रिल्लाह होता है, कानून खुदाबंदी को हर वक्त सामने रखने से एक इत्मीनान हासिल होता है। एक इत्मीनान अफ्यून का होता है। कुरान इस किस्म का पॉजिटिव मुस्बत सुकून तस्कीन अता करता है, और उसके लिए हमने देख लिया कि कहाँ जाके ये होता है। फौज मुरतब हो रही है, मैदान जंग में जाया जा रहा है, वहां की कामयाबियों और कामरानियों के बाद कहा गया है कि उसमें फिर तुम्हारे कल्ब को एक सुकून हासिल होगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून, उनकी जो तालीम सही थी और जो तुमसे खोई गई, जिसके तुम पाबंद न रहे, वो उस तालीम को वापस ले आएगा। ये जो है तहमिलुल मलाइका, उठाए हुए बात नहीं है, हिफाजत में रखे हुए। कायनाती कुव्वतें उस तालीम की हिफाजत कर रही हैं, तुमसे तो छिन गई हुई हैं, मौजूद हैं वो कायनाती कुव्वतें, उनकी हिफाजत कर रही हैं। अब ये जो चीज तुम्हें मयस्सर आएगी तो इसके बाद एक सुकूनामेज कल्ब होगा, वो सही तालीम होगी कि जो मूसा और हारून छोड़ गए थे और जो अब तुम्हारे पास नहीं रही, और उसकी मुहाफिजत कायनाती कुव्वतें कर रही हैं। ये सारा कुछ तुम्हें नसीब हो जाएगा इस एक कमांडार की जेरे कमान मैदान जंग में जाकर सबात और इस्तिकामत से अगर तुमने दुश्मन का मुकाबला किया। इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। जो कुछ हम कह रहे हैं अगर इस पे तुम यकीन रखते हो तो इसमें तुम्हारे लिए बात के समझने की बहुत बड़ी निशानी है। सोचो, मैंने अर्ज किया था कि आयत जिसे हम निशानी आमतौर पे कहते हैं वो एक महसूस सिंबल या निशान होता है किसी ऐसी हकीकत का जो उस वक्त सामने नहीं होती। आग की आयत होती है वो धुआं जो दूर से नजर आता है। जब खुद आग सामने आ जाए तो फिर उसके लिए वो आयत की जरूरत नहीं रहती। आयत उस वक्त तक होती है जब तक वो हकीकत सामने ना हो, लेकिन कोई इलामत इस किस्म की हो जिससे यकीनी तौर पे मालूम हो जाए कि इसके नीचे वो हकीकत मौजूद है। यही वो चीज है जो इब्तिदा में कुरान ने ये कहा था, युमिनूना बिल गैब। कि ये माने नहीं है कि गैब जिसे हम अपने ज़हन में कहते हैं कि जी वो गैब पर ईमान रखते हैं, वो सदाकतें जो अभी मशहूद बनकर सामने नहीं आई हुई होती लेकिन उन्होंने आना होता है, उन पे वो यकीन रखते हैं। और यकीन की वजूहात क्या होती हैं? ये इलामात के जिनकी वजह से पहचाना जाना जाता है कि इसके पीछे वो हकीकत मौजूद है। ईमान की पहली स्टेज ये है कि इन इलामात से हकायक के मुतल्लिक यकीन हो, और उसके बाद ऐनुल यकीन होता है जब वो खुद हकायक सामने आ जाते हैं।
کہا اس وقت جو ہم کہہ رہے ہیں علامت اور نشانی اس کی یہ ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہیں میسر آ جائیں گی۔ فلما فصل طالوت بالجنود، چل پڑے میدان جنگ کی طرف۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، پہلی چیز وہ کہی تھی نا نبی نے کہ تمہارے انداز سے تمہارے لچھن ایسے ہیں جن سے یہ نظر آتا ہے کہ اب تو تم کہتے ہو کہ ہم جائیں گے میدان میں، لیکن میدان جنگ میں جب دشمن کا سامنا ہوگا ایسا نظر آتا ہے کہ تم کھڑے نہیں رہ سکو گے وہاں۔ چلے ہیں تو پہلی بات یہ آ گئی۔ فوج کے لیے، اور فوج ہی کیا، ہر انسان کے لیے ڈسپلن مقدم چیز ہے، جسے کنٹرول، سیلف کنٹرول یا ضبط خیش کہا جاتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی تربیت تو سپاہی کو دی جاتی ہے کہ وہ خارج سے جو حکم آتا ہے اس کے ماتحت کنٹرول میں رہتا ہے، یہ ابتدا ہوتی ہے اس تربیت کی۔ یہ اس لیے ہوتی ہے، اصل میں مقصد اس کے لیے ہوتا ہے کہ پھر یہ انتظار نہ رہے کہ باہر سے کوئی حکم دینے والا امپوز کرے اپنے حکم کو اس کے اوپر اور پھر یہ اس کے ڈسپلن اور کنٹرول میں رہے۔ آخر میں چل کے تربیت ایسی ہو کہ خود اپنے آپ پہ خود کنٹرول رکھنا شروع کر دے۔ فوج میں کنٹرول کی یا ڈسپلن کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، پہلے ہی قدم کے اوپر یہ کہا گیا۔ چلے آ رہے ہیں کوچ کرتے، غالباً گرمی کا موسم ہوگا، ویسے بھی پیاس کی شدت، کوئی ندی آئی، اب سیدھی سی بات ہے کہ پیاس لگ رہی ہو، پانی سامنے ہو، تو ایک چیز تو وہ ہوتی ہے جو بھیڑ بکریوں کی ہے۔ پیاسی بھیڑیں اور بکریاں ایسے وقت میں کچھ انتظار نہیں کرتی، بھاگتی ہیں پانی کی طرف، ان ڈسپلن۔ وہاں خارج سے ایک آواز آتی ہے چرواہے کی، وہ ان کو روکتا ہے۔ انسانوں کے لیے یہ صورت ہے کہ ایسے وقت میں انہیں جو قاعدہ اور قانون بتایا جائے وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو خود روکتے ہیں، اور فوج میں یہ ڈسپلن تو قدم قدم پر سامنے آتا ہے۔ پہلے سے کہہ دیا گیا کہ اس انداز سے تم نے چلتے جانا ہے، یہ نہیں کہ راستے میں ندی آئے اور تمہیں پیاس لگے اور تم ہی خود ہی بھاگ بھاگ کے اس ندی کی طرف چلے جاؤ اور پانی پینا شروع کر دو۔ پیاس لگ رہی ہے، پانی موجود ہے، کہا گیا ہے کہ نہیں پینا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو فوج میں ضرورت پڑتی ہے، اور وہاں بیسیوں مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پیاس بھی لگ رہی ہے، پانی بھی سامنے بہہ رہا ہے، لیکن فوج کی اسٹریٹجی کا یہ تقاضا ہے کہ اس وقت پانی کی طرف نہ جایا جائے، پیاس کو روک لیا جائے۔ بیسیوں تقاضے ہوتے ہیں جسے اس ڈسپلن کے ماتحت روکنا پڑتا ہے۔ اس کی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا نا، کتب علیکم الصیام اور کتب علیکم القتال، دونوں کے الفاظ وہی ہیں قرآن میں۔ تم پہ جنگ کرنا فرض قرار دیا گیا، تم پہ روزے رکھنے فرض قرار دیے گئے۔ کیا ربط ہے اس کے اندر؟ ربط تو سامنے آ گیا ہے۔ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، پیاس کی شدت ہے، پانی موجود ہے، نہیں پینا۔ میدان جنگ کے علاوہ کہاں یہ بات آتی ہے؟ مئی جون کا مہینہ، صبح 3-4 بجے سے روزہ رکھا ہے، دوپہر کی شدت کی گرمی، پیاس ایسی کہ حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، خالی کمرہ، تنہا بیٹھا ہے، سامنے ٹھنڈے پانی کی سراہی بھری ہوئی رکھی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کیا حرج ہے اٹھ کے اگر ایک گلاس پانی پی لیا جائے تو؟ لیکن وہ جو میدان جنگ میں جا کے جو کچھ کرنا ہے اس کا ڈسپلن یہاں سکھایا جا رہا ہے۔ موسم کی شدت، پیاس کی شدت، پانی کی موجودگی،
یہاں سر پہ کوئی کماندار موجود نہیں ہے، سیلف امپوز ڈسپلن ہے، اپنے آپ پر یہ ڈسپلن امپوز کیا ہے کہ شام سے پہلے پانی نہیں پینا تھا۔ یہ ہے تربیت کا اس چیز کی کہ کتب علیکم الصیام کہنے کے بعد پھر کہا کتب علیکم القتال۔ یہ صیام تھی حقیقت میں وہ تربیت کا۔ جس زمانے میں امن ہوتا ہے، کہیں لڑائی اور جنگ نہیں ہوتی، سپاہی اس زمانے میں بھی سو نہیں رہا ہوتا، وہ اس زمانے میں اس جنگ کی تربیت حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اور آج تو چونکہ ہمارے سامنے فوج ایک الگ گروہ کا نام ہو گیا ہے، اس لیے عام مسلمانوں کی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کی روح سے تو ہر مومن مجاہد ہے، اور اس کی زندگی جو اکثر وہ چمکتی ہوئی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں دہرایا کرتا ہوں، پوچھا گیا کہ مومن کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ مومن کی زندگی بڑی آسان بات ہے۔ جب جنگ ہو رہی ہو، جہاد ہو رہی ہو تو وہ میدان جنگ میں ہو، اور جب نہ ہو رہی ہو تو اس کی تیاریوں میں مصروف ہو۔ مومن کی زندگی جب نہ ہو رہی ہو جنگ تو اس وقت ہے یہ صیام جسے کہا گیا ہے، جس کے معنی یا روکنا، لگام دے کے رکھنا۔ یہ وجہ ہے کہ وہ صیام اور قتال جو ہے یکساں طور پہ فریضہ قرار دیا گیا، لیکن جو ہمارے ہاں پھر ثانویت آئی ہے مذہب میں اور دنیاوی امور میں، یا دین میں اور دنیا میں، تو روزے تو اس شدت سے، اور قتال کا حکم جو ہے وہ انہیں جو چھاؤنی میں رہتے ہیں۔ بانٹ لیے یہ فرائض جو تھے۔ اب یہ جو ڈسپلن ہے روزے کا کہ دوپہر بھر اتنی شدت میں، اتنی سخت پیاس میں اپنے آپ پہ ضبط رکھا ہے، مظاہرہ تو اس کا وہاں ہونا تھا، وہ وہاں تو کبھی جاتے نہیں ہیں، اس کا مظاہرہ عصر کے وقت ہوا کرتا ہے، جو میں نے کئی دفعہ کہا ہے۔ گرمی کے زمانے میں عصر کے وقت کا روزے دار دوسرے سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود کہا کرتا ہے، اور میں نے ایسے کچھ نہ کہیں میں روزے نہ لے گئی، لے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے تو اتنا ہی سیکھا تھا کہ پانی نہیں پینا، اگلی بات نہیں سیکھی تھی کہ سوال پانی کا نہیں تھا، سوال تو ضبط خیش کا تھا۔ اس ڈسپلن کے لیے پہلی چیز وہ آتی ہے عزیزان من، راستے میں نہر آئی، پیاس کی شدت ہے، کہا یہ گیا کہ پانی نہیں پینا، لفظ آیا ہے قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، پھر وہی ترجمہ ہمارے ہاں کا جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی، اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ ایک لفظ ہمارے ہاں یہ آزمائش آیا ہوا ہے، آزماتا ہے۔ تو آزمانا اردو زبان میں ہمارے ہاں آتا ہی وہاں ہے یہاں کسی کے متعلق پہلے یقین نہ ہو اور دیکھا جائے کہ پھر یہ کیسے اترتا ہے اس مقام میں۔ دوست سے یہ کہنا کہ صاحب مجھے 10,000 روپیہ چاہیے، اور جو اس کے بعد وہ ہونے کے باوجود نہ کرے تو کہا کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو آزما رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ تمہارا دعویٰ صداقت جو محبت کا ہے میرے ساتھ تعلقات کا وہ ہے کتنا، آزمایا جا رہا تھا، آزمائش کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب و شہادت ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، نگاہوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، ان معنی کے اندر آزمانا کا تو لفظ اس کی طرف منسوب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آزماتا وہ ہے جسے دوسرے کے متعلق کبھی علم نہیں ہوتا، پہلے جو کوئی چیز لیتے ہیں اس کو پھر پہلے کہتے ہیں کہ صاحب اس کو ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے گا کہیں وقت پہ دغا نہ دے جائے، اور جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں یقینی طور پہ یہ ایسی ہے تو پھر اس کو آزمانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آزمانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمانا نہیں ہے۔ یہ ابتلا کا لفظ جو ہمارے ہاں آتا ہے عربی زبان کا، اس کے معنی ہوتے ہیں پہلو بدلنا، مواقع بہم پہنچانا۔ کس چیز کے؟
کہ ایک موقع بہم پہنچایا ہے اس چیز کا کہ تم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھو کہ ہو کتنے تم، خود اپنے آپ کو آزمانا. خدا نہیں آزماتا تمہیں، وہ مواقع بہم پہنچاتا ہے اس امر کے لیے کہ تم خود اپنے ٹیسٹ کر کے دیکھو کہ تمہارے اندر کتنی صلاحیت پیدا ہوئی ہے. اور یہ نہایت ضروری ہے اس قسم کے مواقع، ورنہ آدمی فریب خیش میں رہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی کر لیں گے، مجھ میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے. لیکن موقع آنے پہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے اندر کتنی تبدیلی پیدا کر چکا ہے، کتنی صلاحیتیں اس کی بیدار ہو چکی ہیں. یہ جو ان چیزوں کے لیے مواقع سامنے آنا ہے، یہ ہے جسے ابتلا کہیں گے. پہلو بدلنا، مواقع بہم پہنچانا. لیجئے میدان میں جنگ میں جا رہے ہو، بڑی بڑی سختیاں صعوبتیں وہاں برداشت کرنی پڑے گی. پہلے یہ ایک موقع بہم پہنچایا گیا ہے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ تم اپنے آپ پہ کتنا ضبط رکھتے ہو. پیاس کی شدت، پانی کی موجودگی، اس کے باوجود نہیں پینا، اسے کہتے ہیں عزیزان ایمان ابتلا. خدا نہیں آزماتا، مواقع بہم پہنچاتا ہے ہمیں اس امر کے کہ ہم اپنے آپ کو آزما کے دیکھیں. فمن شرب منہ فلیس منی، کتنی بڑی چیز. بات یوں تو چھوٹی سی ہے کہ جس نے پانی پی لیا، اور آپ کو معلوم ہے اس کا جو نتیجہ بتایا گیا ہے وہ کیا سب، وہ میرا سپاہی نہیں ہے، بوائے ہم میں سے نہیں ہے. روز ہمارے ہاں عقائد کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے عقائد سے ہی اترتے ہیں، کبھی عمل کی بات نہیں ہوتی ہمارے ہاں. اس کے اعمال سے ہی اترتے ہیں اس ترازو پہ، اس معیار پہ. یہ کبھی بات نہیں ہوتی. جتنے کفر کے فتوے آپ کے یہاں لگتے ہیں وہ سارے یہ کہ عقائد درست نہیں ہے. یہاں بحث ہی عمل کی ہو رہی ہے. نہر موجود آئی ہے، پیاس موجود ہے، پانی نہیں پینا. جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کہا یہ جائے گا کہ بڑی چھوٹی سی بات تھی. بات چھوٹی سی نہیں ہوتی، بہت بڑی ایک حقیقت کا مظاہرہ اس کے اندر ہوتا ہے. جو اپنے آپ پہ ضبط نہیں رکھ سکتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ کہتا ہے وہ میرا نہیں ہے. بڑی عجیب چیز یہاں کہی گئی، وہ میرا نہیں ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں عزیزان ایمان، یہ حصے جو ہیں قرآن کریم کے، انہیں سمجھ نہ ہو تو کسی فوج کے کمانڈار، کسی جرنیل کمانڈار، کرنل، بریگیڈیئر سے سمجھو، وہ سمجھائے گا کہ یہ کیا بات کہہ دی ہے کہ جس نے پانی پی لیا وہ میرا سپاہی نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو پانی نہیں پیے گا وہ میرا. اس کا ہونے کے لیے آپ نے دیکھا پہلی شرط کیا ہے؟ بات تو ساری یہی ہے نا کہ اس کا ہوں میں. یہ کرنے والا تو اس کا ہو سکتا ہے، جو اس امتحان پہ پورا نہیں اترتا وہ اس کا نہیں رہتا. ٹھیک ہے، بڑی باعث فخر و سعادت چیز ہے محمد کا ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کا تو وہ ہو سکتا ہے جو شدت پیاس کے باوجود، افراد آب کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، زر کا سیلاب آ رہا ہو، تقاضے بھی اپنے ہوں، لیکن جہاں سے اس نے روکا ہوا ہے وہاں سے قدم آگے نہ بڑھائے، وہ اس کا ہو سکتا ہے. جس کا قدم اس کے خلاف اٹھ گیا فلیس منی، وہ کہے گا، وہ خدا کے ہاں اس دن کہہ دے گا کھڑا ہو کے حشر کے میدان میں، چھانٹ چھانٹ کے رکھ دے گا، انہ منی لیس منی. یہ ہے عزیزان من وہ میزان جو قدم قدم پر یہاں لگی ہوئی ہے. یہ
تولنے کے لیے کہ کون اس کا ہے اور کون اس کا نہیں ہے، کون اللہ کا ہے اور کون اللہ کا نہیں ہے۔ فلیس من الا من اغترف غرفۃ بجدہ، ہاں یہ الگ بات ہے، اتنی سی اجازت ہے، چلتے ہوئے یوں ہی ایک چلو بھر پانی لیا، 2 چھینٹے اس کے دے دی، پیاس بجھانے کے لیے پینا نہیں ہے، اتنی سی صرف اجازت ہے۔ کہا تھا نا کہ تمہارے لچھن یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں پورے ہو تو سکو گے، پہلا ہی مرحلہ، پہلا ہی موقع ٹیسٹ خیش کا، فشربوا منہ الا قلیلا منہ، تو سب نے پی لیا، یوں ہی کوئی چند سپاہی تھے جنہوں نے اقتباس۔ آپ نے اب سوچ لیا جو بنی اسرائیل کے متعلق کہا کہ ذلت و مسکنت کی مار ماری گئی ان کے اوپر۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، ندی سے پار چلے گئے، میدان جنگ میں پہنچ گئے، سامنے دشمن کی فوج آئی، تعداد میں بڑی زیادہ۔ یہاں دیکھا کہ بات چھوٹی سی تھی، پانی پینے سے منع کیا تھا، منع نہیں ہوئے تھے، بات پانی پینے کی نہیں تھی۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، سامنے آیا لشکر تو کہا کہ صاحب ہمیں تو ہمت ہے نہیں ان کا مقابلہ کرنے۔ دیکھا آپ نے وہ کیا تھا ابتلا، وہ ٹیسٹ کیا تھا، وہ یہ تھا۔ فوراً پکار اٹھے، ہمیں طاقت نہیں۔ یہ وہی قوم ہے، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ بتا رہے ہیں نا، جنہوں نے خود حضرت موسیٰ سے یہ کہہ دیا تھا علیہ السلام کہ فاذهب انت وربک، کہ جا موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کے ان سے لڑائی کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم کہیں بھاگے جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں یہاں، اس لیے کہ جب فتح ہو جائے گی تو پھر آواز دے لینا، آ جائیں گے مال غنیمت لوٹنے کے لیے، لڑو تم اور تمہارا رب۔ یہ وہی قوم ہے میدان جنگ میں جا رہی ہے کہ نہیں صاحب ہمارے پاس کی تو بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ استثناء ہے کہ کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے یہ بات نہیں کہی، یہ وہی تھے جنہوں نے وہاں پانی نہیں پیا۔ یہ کون تھے، کیا خصوصیت تھی ان کی؟ یہاں آتی ہے وہ خصوصیت، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، یہ وہ تھے کہ جنہیں اس کا یقین تھا کہ ایک دن رب سے ملنا ہے۔ یہ ہے سارا معیار کا نقطہ، یہ ہے جہاں قوموں کی صحیح تربیت ہوتی ہے۔ یہ سارا بگڑا ہوا معاشرہ یہ بگڑا اس لیے ہے کہ کسی کو اس کا ایمان نہیں، اس کا یقین نہیں ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی کہیں بات پرس ہونے والی۔ یہ ہے وہ چیز جسے کہا گیا ہے خدا سے ملنا، ورنہ خدا تو یہ کہتا ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کہیں الگ جا کے اس سے ملاقات کرنے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کے یہ الفاظ اسی محاورے میں ہیں جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی دن آمنا سامنا ہوگا، میں کیا منہ دکھاؤں گا اس کو، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ جنہیں اس کا یقین تھا کہ جو کچھ یہاں کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہم مسئولن ہوں، ریسپانسیبل ٹو سچ اینڈ سچ جسے آج یہ کہتے ہیں، اس کو اکاؤنٹ رینڈر کرنا ہوگا۔ سپاہی ہیں تو یہ چیز کے ساتھ ٹھیک ہے، اکیلے جا رہے ہیں، پھر یہ ہے کہ واپس جانا ہے تو وہاں کیپٹن نے یہ پوچھنا ہے ہم سے کہ تم نے وہاں کیا کیا تھا۔ کن معنوں میں یہ بات ہے؟ جنہیں یہ معلوم تھا، جن میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا، انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ کثرت ان کی زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے، تو ہوا کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ تم دیکھو تو صحیح، کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی مختصر سی جماعتیں تھیں، کتنے بڑے بڑے لشکروں کے اوپر وہ کامیاب ہو گئی، فاتح ہو گئی، منصور ہو گئی،
صرف تعداد کو دیکھتے ہو تم، اور ان کی تعداد تو ہمیشہ کم ہی رہی ہے حقیقت میں، جو معیار پہ پورے اترنے والے ہوا کرتے ہیں، لیکن بڑی بڑی تعداد پہ یہ غالب آتے ہیں۔ پہلا مظاہرہ ہمارے ہاں تاریخ کے اندر بدر کے میدان کے اندر آپ دیکھیے، اور یہ وہ وعدہ تھا جو قرآن نے یہ کہا تھا، ایک ایک ان میں سے 100 پہ غالب آنے والا۔ ٹھیک ہے، تعداد ایک شے ہوتی ہے، لیکن مقابلہ کرنے کے اندر تعداد ہی ڈٹرمننگ فیکٹر نہیں ہوتا، قول فیصل یہ چیز نہیں ہوتی، وہ تو اندر ایک قلب مطمئن ہوتا ہے، وہ تو جوہر اور ہوتے ہیں جن کی بنا پر یہ سپاہ دوسروں پہ غالب آتی ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ تاریخ اس کی شہادت دے گی کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر کامیابی حاصل کر لی، اس لیے محض ان کی کثرت تعداد کی دیکھ کر تم گھبرا اٹھے ہو، بڑا غلط فیصلہ ہے تمہارا۔ یہاں پھر ایک چیز آئی، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، پھر وہی ترجمہ ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے خدا کے حکم سے، خدا کے حکم سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آئیں۔ سیدھی سی بات ہو گئی کہ اب اس میں چھوٹی جماعت ہے، اس کی تو اپنی کوئی کاریگری نہ رہی، نہ ہی یہ چیز اس کے لیے ہر وقت یقینی رہی کہ ہم غالب آئیں گے، کیونکہ اس کے لیے تو شرط قرار دے دی خدا کا حکم۔ خدا کا حکم ہوگا تو یہ غالب آئیں گے، اور نہیں حکم ہوگا نہیں غالب آئیں گے، وہاں جائیں گے جس طرح سے جی چاہے وہاں مقابلہ کریں گے، بھاگ آئیں گے، پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کہ صاحب خدا کا حکم ہی نہیں ہوا تھا، ہم کیا کریں۔ پچھلے درس میں یہ شہادت کی اصطلاح ہمارے سامنے آئی، اور وہاں میں نے بتایا تھا کہ اس کے لیے ہمارے ہاں کے اردو محاورے کے مطابق جسے چاہتا ہے یہ کرتا ہے، اس نے کتنی تباہیاں ہمارے لیے پیدا کر دی۔ اسی ضمن میں یہ چیز ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے یہ ہوتا ہے۔ ہر بات جو نہ ہو اس کے لیے آپ ذمہ داری نہیں ہے، اس کی مرضی ایسی تھی، اس کا حکم ہی ایسا تھا، اس کا حکم ہوتا ہم بھی کامیاب ہو جاتے، ناکام رہ گئے، اس کا حکم ہی نہیں تھا۔ وہیں آ گئے ہم جہاں پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ تباہ کر کے رکھ دیا اس غلط خیال، رکھ دیا کیا، تباہ ہو گئے ہم، ہمیں تباہ کر دیا گیا ایک سازش کے ماتحت، کہ جس کے ماتحت اس قسم کے عقائد ہمارے یہاں داخل کر دیے گئے۔ تقدیر میں ہوگا تو ہو جائے گا، اس کی مشیت میں ہوگا تو نہیں ہوا ہے، ہم کیا کریں صاحب، خدا کی مرضی ایسی تھی۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں کہیں ناکامی ہوتی ہے وہاں خدا کی مرضی آتی ہے، کامیابی کا سارا کریڈٹ آپ خود لے جاتے ہیں، ناکامی ہوتی ہے اللہ کی مرضی ہے ہوتی، جیسا میں نے کہا تھا لڑکی پیدا ہونے پہ کہتے ہیں یہ اللہ کی مرضی، مر جانے پہ بیمار کے کہتے ہیں نا اللہ کی مرضی۔ اچھا ہو گیا بیمار تو فلاں ڈاکٹر فلاں حکیم کا یہ تدبیر کی، وہ دوائی دی، بہت بھاگ دوڑ کی، مر گیا تو خدا کی مرضی۔ میں نے گزارش کیا تھا کہ قرآن کے ان مقامات کے متعلق ریکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا آپ کو، ان تصورات کو، ان کانسیپٹ کو، ان کا مفہوم متعین کرنا پڑے گا آپ کو قرآن کی روح سے۔ ان کا صحیح مفہوم متعین کیے بغیر آپ کبھی قرآن کی صحیح تعلیم کے اوپر نہیں آ سکتے باذن اللہ۔ اذن بنیادی معنی اس کے تو کان کے ہوتے ہیں، یہاں سے اب وہ عرب آگے چلاتا ہے جیسا ان کا قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں اس کے معنی کسی کے کان میں کوئی بات کہہ دینا، کہیں اس کے معنی کسی کی بات سن لینا، اس میں اجازت بھی آتی ہے، اس میں علم بھی آتا ہے، اس میں مشیت بھی آتی ہے، علم جو ارادے کے ساتھ ہو، وہی بات جسے میں نے مشیت کہی۔ یہ کیا چیز ہے؟ ترجمہ اس کا باذن اللہ نہیں، حکم خداوندی نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یوں تو حکم بھی وہی چیز ہوتی ہے
لیکن اگر حکم کوئی ایسا ہو کہ ہمیشہ وہی ہو اسے قانون کہتے ہیں. خدا نے حکم دیا کہ آگ حرارت پہنچائے گی، اب اس کے بعد اس حکم کو اس نے بدلا نہیں ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. ایک دفعہ جو حکم دے دیا آگ کو کہ تم نے حرارت بہم پہنچانی ہے، پھر اس کے بعد اسے بدلا نہیں ہے. جب یہ غیر متبدل ہو جائے کوئی حکم تو اسے قانون کہتے ہیں. وہی ڈیفینیشن جو میں دہرایا کرتا ہوں. اگر یہ ہوگا دین تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا آلویز، ہمیشہ یہ ہوگا. لا کی ڈیفینیشن یہ ہے، اف دین آلویز. ایف اور نن کی بات تو یہ ہے اسے خدا کا حکم کہیے، ارادہ کہیے، مشیت کہیے، قدرت کہیے، اس میں وہ کسی دوسرے کا پابند نہیں. خود اس نے یہ فیصلہ کیا ہے. کوئی فیصلہ کیا ہے کہ آگ حرارت پہنچائے گی، کسی سے اس نے پوچھا نہیں ہے، کسی سے مشورہ کرنے کا محتاج نہیں. یا فلماجری کا ایک پلان ہے، اس کے مطابق اس نے یہ فیصلہ کیا، یہ حکم دیا آگ کو کہ حرارت پہنچائے. پھر اس کے بعد اس حکم میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی، اور جو حکم غیر متبدل ہمیشہ کے لیے ویسا ہو اسے قانون کہتے ہیں. اذن کے بھی یہی معنی ہوتے ہیں قانون خداوندی کے مطابق. دیکھیے قرآن کس طرح تصریف آیات سے بات واضح کرتا ہے. ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھا، ہمارے ہاں پہلے ایک کھیت سے زیادہ 10 من 15 من 20 من، بہت بڑی کسی نے محنت کی 25 من گیہوں، وہ بھی شاذ کہیں ہوتا. پھر اس کے بعد ہم نے خدا کے قانون کا مزید مطالعہ کیا. پیداوار ہوتی کیسے، بڑھتی کیسے، پھولتی پھلتی کیسے، ہر چیز قاعدے قانون کے مطابق. ہمیں اس قانون کا علم نہیں. بعض قوموں نے اس میں علم حاصل کیا، ہم نے وہاں سے بات سیکھی، وہاں سے ہم نے اچھا بیج منگایا، وہاں سے ہم نے فرٹیلائزر منگائے. اس کے قاعدے کے مطابق جو پیداوار کو بڑھانے کے لیے خدا نے مقرر کیا ہوا تھا، اس قاعدے قانون کا علم حاصل کیا. 100 من 150 من ایک ایکڑ سے وہ پیدا ہو رہی ہے. یہ چیز ہے نا ہمارے. سنیے قرآن کیا کہتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ 7/57 7/57 سورہ اعراف کی آیت نکال لیجیے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وہ خدا وہ ہے کہ جو پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے. کیا بات ہے قرآن کے کہنے کی. وہ طائریں پیش رس ہوتی ہیں اس چیز کی کہ بارش آ رہی ہے. پھر اس کے بعد بارش آتی ہے، بارش برستی ہے، زمین سے نباتات کی نمود ہوتی ہے، کھیتی اگتی ہے، قسم قسم کی فصلیں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ. وہ زمین کے جس کو تم نے ایسا بنا دیا ہو کہ اس میں صلاحیت ہو کھیتی پیدا کرنے کی، اور بڑی صلاحیت ہو، اس میں سے بڑی کھیتی اگتی ہے باذن ربہ. اذن کا لفظ یہاں آ گیا. والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اور جو زمین بنجر رہ جاتی ہے جس کو تم تیار نہیں کرتے اس کے لیے، اس میں سے اول تو اگتی نہیں، اگتی جو ہے یوں ہی ذرا سی 4-5 کونپلے ہو جاتی بے اذن ہی. آپ دیکھ رہے ہیں اذن کہاں آ رہا ہے. اگر یہ چیز ہو کہ صاحب وہ جس وقت حکم دے دیتا اگاتی ہے، جب نہیں دیتا نہیں اگتی، یعنی وہ سارا اچھی زمین پہ تیار کیجئے، آپ اچھا اس میں بیج ڈالیے
فرٹیلائزر ڈالیے، قاعدے قانون کے مطابق پانی دیجیے، ہر چیز اس کے مطابق کیجیے جو کہ طریقہ ہے، قانون ہے، قاعدہ ہے اگنے کا، لیکن اس میں سے پھر ملے وہی پانچ من، کیا بات؟ یا کچھ نہ کیجیے، بنجر چھوڑ دیجیے، کچھ نہ ہل چلائیے اس میں، نہ کسی قسم کا فرٹیلائزر ڈالیے، اور یوں ہی ایک چھینٹا دے کے گھر چلے آئیے، اس کا حکم ہو جائے گا 125 من اگائے گا۔ نہیں ہوتا یہ، اذن کے یہ معنی نہیں ہے۔ جب اس نے خود کہا ہے بلد طیب اور خبیث، تو یہ تو بنیادی شرط ہوئی۔ کہا بارش ہمارے ہاں سے جو آتی ہے وہ تو دونوں پہ یکساں برستی ہے، سوال یہ ہے کہ نیچے زمین کس قسم کی تم نے تیار کر رکھی؟ طیب، یہ طیب اور خبیث دو لفظ آتے ہیں۔ طیب ہوتے ہیں جو بہت پھل دینے والی ہو، خبیث اسے کہتے ہیں جو بالکل ٹھٹ ہو۔ زمین کس قسم کی ہے نیچے؟ یہ ہے جہاں اذن ربی آتا ہے۔ جس زمین کو تم نے یہ سارا کچھ جس میں یوں تیار کر کے رکھ دی، اس کے لیے اذن خدا بندی یہ ہے کہ 125 من دے گی۔ جسے تم نے ویرانہ کر کے چھوڑ دیا، اذن خدا بندی یہ ہے کہ کچھ نہ دے، بے اذن۔ بارش کے متعلق یہ ٹھیک ہے، یاد رکھیے جب تک ہمیں خدا کے بنائے ہوئے قوانین جب تک ہمیں خدا کے بنائے ہوئے قوانین فطرت کا علم نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمارے ہاں ایک لفظ اتفاق ہے، چانس جسے کہتے ہیں کہ صاحب یہ اتفاقیہ بات ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے دیکھیے صاحب، ساون کا مہینہ بھی یوں ہی گزر گیا، بارش ہی نہیں ہے، ہوئی ہے تو یوں جا کے ہوئی ہے۔ وہ ہم یوں کہہ رہے ہیں، نہ کوئی قاعدہ نہ کوئی قانون، اس کے مطابق بس یوں اتفاقیہ چیزیں چل رہی ہے۔ یہ اس وقت تک کے لیے یاد رکھیے عزیزان من، یہاں ہر چیز جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جس قانون اور قاعدے کا ہمیں علم نہیں ہوتا، جہالت کے زمانے تک اسے ہم چانس یا اتفاق ہوتے کہتے ہیں، جب علم ہو جاتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ ہماری جہالت اور علم کی نسبت سے یہ قانون اور اتفاق یا چانس ہوتا ہے، یاد رکھیے یہاں کوئی چیز بائی چانس نہیں ہوتی۔ بائی چانس ہونے لگ جائے تو قرآن کہتا ہے تیس نیس ہو کے رہ جائے یہ ساری کائنات۔ یہاں تو اگر وہ چانس جو تھا اپولو کے قریب جب یہ جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے نا کہ اگر اس کیلکولیشن میں سیکنڈ کے سمے حصے کا بھی کہیں فرق پڑ گیا، نہ انجن بوان ہے نہ انجینئرنگ، پتہ ہی نہیں کیا ہو جائے، چانس نہیں۔ اس کے قانون کا انہوں نے علم حاصل کیا، اس کے مطابق عمل کیا، چاند کو مسخر کر لیا۔ بارش کے متعلق بھی ہمارے ہاں ابھی تک یہی چیز تھی کہ اتفاق سے بھئی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ جو قوم علم حاصل نہیں کرتی بڑی بے بس ہوتی ہے۔ آدم جب علم اشیاء حاصل کرتا ہے، ملائکہ سجدے کرتے ہیں اس کو۔ قرآن کہتا ہے عزیزان من، میں تو نہیں کہتا، ملائکہ یہی قوتیں تو ہیں جہاں جو ہمارے یہاں کار فرمان۔ علم آدم الاسماء، جب اس نے اسماء اشیاء کا علم حاصل کیا ہے، پھر ورنہ اس سے پیشتر تو مذاق کر رہے تھے وہ ملائکہ بنا دیا۔ کیا ٹھیک ہے، ابھی بتاتے ہیں کیا بنا دیا۔ علم آدم الاسماء کلھا، کیا بات ہے کلھا، کوئی شے کائنات کی ایسی نہیں ہے کہ جس کے قانون کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر نہیں دے دی گئی۔ اب یہ اس کی اپنی قوت اور کوشش کا نتیجہ ہے کہ کس چیز کا علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ علم موجود نہیں ہے تو چیچک نکلتی ہے تو ماتا دیوی ہوتی ہے۔ علم موجود ہے، نکلنے سے پہلے ایک انجیکشن وہ ساری ماتاؤں کو روک کے رکھ دیتی ہے۔ کروڑ در کروڑ وہ جراثیم ہوتے ہیں جن سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے، ایک انجیکشن طلب کر کے رکھ دیتا ہے باذن اللہ کے قانون کے مطابق۔ بارش کے متعلق بھی یہی چیز تھی۔ اب جو علم آگے بڑھ رہا ہے تو ہمارے ہاں تو یہی چیز ہے نا کہ اب بھی ہم آسمان کی طرف حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کوئی اتنی سی بدلی کہیں سے بھیج دے۔ جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اب کینیڈا وغیرہ میں
ضرورت کے مطابق آن ڈیمانڈ آپ اس کے لیے آرڈر پلیس کر دیتے ہیں کہ میرے ہاں فلاں دن اتنی بارش چاہیے، یعنی ہمارے ہاں یہ ٹینکی میرے سر پہ، یہ نلکا آپ کے یہاں اس کے پاؤں میں ہے، روز ہاتھ جوڑے ہوئے صبح سارا ٹبر کھلوتا ہے، ہم رہے گا 4 قطرے دے دے، ہے نا؟ یہاں اذن نہیں ہے ہمارے، وہاں یہ کیفیت اب یہ ہے کہ آن ڈیمانڈ کھیتوں پہ بارش کے لیے آرڈر پلیس کر دیا جاتا ہے، برستی ہے، بے وقت آ جاتا ہے بادل، موڑ دیا جاتا ہے اس کو کہ صاحب آج ضرورت نہیں ہے، کہیں اور ضرورت ہے وہاں بتا دیجیے۔ اس وقت تو بات اچنبے کی لگے گی، بعض گوشوں سے کفر کے پتے بھی لگے گی۔ اللہ میاں کے کاروبار میں صاحب یہ انسان کے ہاتھ میں کنٹرول، کل ہی یہ جب وہاں سے علم ہوتا ہوا تھا، یعنی وہاں پرانا ہو جائے گا، ہمارے ہاں جب یہ پھر نیا آ جائے گا، ہمارے ہاں تو ہو ہی رہا ہے نا، یعنی سارا ملک ہی لنڈا بازار ہے سارا، کوئی تصور، قاعدہ، قانون، نظریہ، عقیدہ جہاں وہیں کہیں پرانا ہو جاتا ہے نا، وہ لا کے سوٹ دیں دے آگے نہیں کوٹ میں، وہ ہمارے یہاں آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ذہن کے جس طرح اکڑ کے چلتا ہے، سر سے پاؤں تک مستعار نظریات کی ہماری شخصیتیں بنی ہوئی ہیں عزیزان من، اور اس کے بعد ہمیں فائدے بنے ہوئے ہیں، چھوٹے مستعار لی ہوئی تھی، جب وہاں سے پرانا ہو کے یہاں آ جائے گا، پھر اس کے بعد آپ بھی یہ کچھ کرنے لگ دیں گے کہ ہاں صاحب اتنی بارش کی ضرورت ہے۔ آپ نے غور فرما لیا قرآن اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر، سخر لکم، کبھی اس پہ بھی غور کیا تم نے؟ الم ترا، کبھی اس پہ بھی غور کیا تم نے؟ اپنے آپ کو بے کس اور بے بس انسان سمجھنے والے، کبھی اس پہ بھی غور کیا کہ اس نے تو تمہارے لیے جو بھی ارض و سماوات میں سورا قانون کی زنجیروں میں جکڑ کے باندھ کے رکھ دیا، سخر لکم، مسخر کر دیا، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور یہ چیز، یہ بادل جو ہیں ان کو وہاں تھام کے رکھا ہوا ہے کہ یوں ہی نہ زمین کے اوپر ٹپک پڑے، کیسے ہو؟ الا بِإِذْنِهِ، دیکھتے ہیں کہاں اذن آتا ہے۔ جب تک ہمیں یہ قانون معلوم نہیں تھا ان موسمیات کا، اس وقت تک ہم بھی اذن کے معنی یہی لیتے تھے کہ سب جب اس کا حکم ہوتا ہے تو بارش برس جاتی ہے۔ جنہوں نے سخر لکم کے اوپر غور کیا، الم ترا، غور دیکھو کہاں ہو رہا ہے، میرے اس سے دور کا جل، یہاں ثواب ہی ثواب، وہ جانتے ہیں الم ترا کے معنی کیا ہے۔ کیا غور کیا تم نے اس بات کو؟ انہوں نے غور کیا کہ یہ جو اس نے کہا ہے کہ یہ تھام کے رکھا ہوا ہے، پھر یہ کس طرح سے نیچے آتا ہے، کیونکہ اس نے سخر لکم کہا ہے، یہ سرکش تو ہے نہیں، یہ تو انتظار کر رہا ہے کس چیز کا؟ تمہارے حکم کا۔ تو انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ پھر یہ زمین پہ برستا کس طرح سے۔ آپ نے غور فرمایا الا باذنہ، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ان کا علم نہ ہو تو تمہارے لیے سختیاں ہی سختی اور لگی پئی ہے، 2 3 سال بارش نہیں، قحط پڑ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اور کبھی یہ صورت ہے کہ کھیتیاں پکی ہوئی ہیں، ابھی 10 دن کے بعد اس میں سے پوچھو نہیں ہزاروں من اناج آ جانا ہے، اتنے زور سے ایک بارش آگے پڑتی ہے، صاحب تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دونوں صورتوں میں تباہیاں ہیں۔ وہ کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ہم نے تمہیں بتا دیا کہ یہ مسخر کر رکھا ہے تمہارے لیے، علم تمہیں اس علم حاصل کرنے کی صلاحیت دے دی، اس علم کو حاصل کرو، اسے مسخر کرو، اپنے قبضے میں کرو، دیکھو خدا رؤوف رحیم ثابت ہوتا ہے۔ یہ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا عزیزان من، یہاں یہ چیز آئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
ورد کی طرح ہم اس آیہ مقدسہ کو پڑھتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضور کی رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے صدقے میں یہ کائنات چل رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ کہاں آیا تھا؟ یہ وہیں آیا تھا جہاں یہ کہا تھا کہ ہم نے ان تمام چیزوں کے لیے ایک قانون بنا دیا کہ جس میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، اور یہ تھا وہ قانون کا نظام لے کے آنے والا جسے ہم رحمت للعالمین کہہ کے پکار رہے ہیں۔ الل تب ہونے لگ گئے چیزیں برادران عزیز، محض اتفاقیہ بائی چانس ہونے لگ گئے، تباہی آ جاتی ہے۔ رحمت اس کی یہ ہے کہ ہر شے یہاں تمہارے لیے مسخر، اور اس تسخیر کا علم جو ہے اس کے حاصل کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت سب سے پہلے اس ذات اقدس و اعظم نے کر کے دکھایا جو رحمت للعالمین بن گیا۔ یہاں یہی کہا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ان پہلے ہے، لا پھر اس کے بعد ہے۔ کتنی یقینی چیز ہے عزیزان من، ہمارے نزدیک تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، خدا کی قدرت، اس کا قادر مطلق ہونا ہمیشہ اس وقت آتا ہے جہاں کوئی تباہی آتی ہے، ہمارے بس میں جہاں کوئی بات نہیں رہتی ہے۔ ہمارے سامنے خدا کا صرف یہ تصور ہے، وہ کہتا ہے یقیناً یاد رکھو، یقینی چیز ہے یہ، وہ تو بڑا ہی رؤوف الرحیم، سامان نشو و نما دینے والا، رافت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تنگی کے ساتھ نہیں۔ کن کو دیتا ہے؟ جو جانتے ہیں کہ اذن ربی کیا ہوتا ہے، جو جانتے ہیں کہ قانون خداوندی کسے کہتے ہیں۔ دیکھا عزیزان من، اذن کے معنی کہاں آتے ہیں؟ 22/63 تھا جی اس کا حوالہ، معاف رکھیے گا پہلے بھول گیا، نہیں کہا گیا اذن خداوند۔ بڑے اہم مقامات ہیں عزیزان من، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ ان تصورات کی تو تشکیل جدید چاہیے آپ کو، کانسیپٹ کو ریکنسٹرکٹ کیجئے قرآن کے، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی لیے ایسے مقامات کے اوپر میں ذرا وقت زیادہ دے دیتا ہوں کہ بات تو سمجھانے کی ہے، ختم کرنے والی گل سے نہیں نہ ہے گی، کھیتی موقع تبرک لے کے کھا جائے گی۔ 10/99 10/99 سورہ یونس، وَلَوْ شَاءَ رَبَّكَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ وَلَوْ شَاءَ وہی ترجمہ آپ کے اگر اللہ چاہتا نہ، خدا کی مشیت کے پروگرام میں اگر ہوتا تو ہم پیدا انسانوں کو ایسا کرتے کہ سارے ایک ہی روش کے اوپر چلتے۔ کیا ہے نا پیدا بکریوں کو، ہم نے بھیڑوں کو پیدا کیا ہے، بکریوں کو پیدا کیا ہے، حیوانات کو پیدا کیا ہے، پوری کی پوری نو ایک روش کے اوپر۔ کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کچھ بکریاں گوشت کھا رہی ہوں، کچھ گھاس چر رہی ہوں، وہ سب ایمان لاتی ہیں، انہیں پتا ہے ہمارے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، کوئی بکری حرام خور نہیں ہوتی۔ اگر خدا کی مشیت میں یہ ہوتا تو ہم انسانوں کو بھی ایسا ہی پیدا کر دیتے۔ رسول اللہ سے کہا گیا، کیا بات ہے صاحب کرنے، ایسا انتا ٹکرے ہن نہ ایسا حتیٰ یکونوا مومنین، تو کیا تو مجبور کرے گا ان کو کہ ضرور ایمان لے آئیں؟ مجبوراً ایمان لانا ہوتا تو ہم پیدا ہی ایسا کرتے ان کو۔ یہ بات نہیں تھی، ہم چاہتے کچھ اور تھے، وہ یہ تھا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم چاہتے یہ تھے کہ جو ایمان لائے وہ خدا کے قانون کے مطابق ایمان لائے، اکراہن نہیں لائے، مجبوراً نہ یہ کچھ ہو۔ وہ کیا قانون ہے جس کے مطابق یہ چیز کہی گئی ہے کہ جبر نہیں ہم نے کیا، جبر حیوانات تک ہے، انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ ایمان لایا جاتا ہے اس کے قانون کے مطابق۔ آیت ختم نہیں ہوئی، قوما ہے ابھی، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، قانون یہ ہے کہ جو عقل و فکر سے کام نہیں رہتا اس پہ معاملہ مشتبہ رہتا۔ لہذا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، ہماری طرف سے حقائق آ گئے، اب تم میں سے جس کا جی چاہے ان کو قبول کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ آپ نے یہ دیکھا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
خدا کا قانون مشیت یہ تھی کہ انسان کو مجبوراً کسی راستے میں نہ چلایا جائے، اس پہ اختیار و ارادے پہ چھوڑا جائے کہ اپنی عقل و فکر سے کام دے کے اپنا راستہ اختیار کرے۔ یہ ہے اذن اللہ جس کے مطابق ایمان لا سکتا ہے انسان۔ غور فرمایا آپ نے عزیزان من؟ اذن اللہ کے کیا معنی ہیں؟ 64/11 ایک چیز اور وہ بڑی اہم جو روز زندگی میں ہم کہتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ چل بات ہی ختم، کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ کے حکم۔ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جب مصیبت آتی ہے اسی وقت ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی، وہ کہتے ہیں دیکھ لیے قرآن میں لکھا ہوا ہے کوئی مصیبت نہیں آتی۔ اول تو بات یہی واضح کر دی، لیکن اس کو میں آج ختم نہیں ہوئی، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک طرف اور آ جائیں۔ 42/30 42/30 ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، آپ نے دیکھ لیا نا یہاں ترجمہ یہ عام طور پہ جو کیا جاتا ہے، کوئی مصیبت نہیں آتی اللہ کے حکم کے بغیر، اور یہاں یہ لکھا ہوا ہے 42/30 وما اصابکم من مصیبت، وہی الفاظ ہیں نا، کوئی مصیبت نہیں تم پہ آتی۔ آگے کیا ہے؟ انتظار کیجیے، کوئی مصیبت تم میں نہیں آتی فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی۔ الفاظ وہی ہیں عزیزان من، قرآن سمجھنے کا طریق یہ تصریح سے آیا۔ سمجھ لیا یہ اذن اللہ کے معنی کیا ہے؟ قانون خداوندی یہ ہے، اپنے ہاتھوں سے تم مصیبتیں اپنے لیے لے آؤ۔ اب آئیے، میں نے کہا تھا وہ پہلی آیت 64/11 جو ہے آدھی تھی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ٹھیک ہے، اس کے قانون کے مطابق۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کیسے ہوتا ہے؟ جو خدا کے ان قوانین کی صداقتوں پہ ایمان لے آتا ہے، اس کے دل کو ایک رہنمائی مل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھ لیتا ہے کہ مجھے نقصان والی بات ہے، یہ فائدے والی بات ہے، یہ چھوڑ دوں گا، یہ اختیار کروں گا۔ یہد قلب، جو بھی اس کے قانون کا علم حاصل کر کے اس کی صداقت پر یقین رکھ لیتا ہے، اسے ایک رہنمائی مل جاتی ہے۔ ہر واقعہ جو سامنے آتا ہے اس کو رہنمائی مل جاتی ہے اس کی روشنی میں کہ کون سا پہلو مجھے اختیار کرنا چاہیے، کون سا پہلو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کرتا، غلط راستہ اختیار کرتے ہو، اپنے ہاتھوں پہ لائی ہوئی تمہاری مصیبت ہوتی ہے۔ یہ ہے مصیبت جو آتی ہے باذن اللہ۔ غور فرمایا عزیزان من آپ نے کہ یہ جو میں نے کہا تھا کہ قرآن کے ان اصطلاحات اور ان کانسیپٹ اور ان تصورات کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم سے پھر ان کے معانی اور مفاہیم کو متعین کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ میدان مار لیا، جماعت مومنین کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ پہاڑ کے ایک درے میں کمانڈر نے کھڑا کیا ہوا تھا ایک دستے کو تیر اندازہ کہ تم تو یہاں سے نہیں ہلنا، خطرناک مقام یہی ہے، یہیں سے خطرہ نظر آتا ہے، کچھ بھی ہو یہاں سے تم نے نہیں ہلنا۔ کامیابی ہوئی، دشمن میدان سے ادھر سے بھاگا۔ اس زمانے میں مال غنیمت تو یہ ٹوٹ کے پڑا کرتے تھے، تو باقی جو ہے غنیمت کا مال سنبھالنے کے لیے انہوں نے یہ دیکھا کہ صاحب ہم کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے اور یہ لے جائیں گے۔ یہ بھی وہاں سے بھاگ کے نیچے آئے، درا خالی ہوا، پیچھے سے فوراً غریب نے حملہ کیا، فتح شکست میں بدل گئی، سخت شکست، ایسی شکست کہ جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت زخمی ہوئے، بمشکل جان بچی۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، یہ بتایا ہے کہ کیوں شکست ہوئی۔ کہا ہے کہ جب تم سے کہا گیا تھا کہ تم نے وہاں سے نہیں ہلنا، تم نے دیکھا کہ اپنے اس کماندار کی معصیت کا نتیجہ کیا نکلا، فتح مبدل پر شکست ہو گئی۔ ایسا نہ کبھی کرنا،
اور اس کے متعلق کہا وما اصابکم یوم التقى الجمعان، وہ میدان میں جو تمہیں شکست ہوئی تھی اس دن جب دونوں آمنے سامنے فوجیں آئی ہیں، وہ جو شکست ہوئی تھی فبإذن اللہ، خود بتایا ہے کہ یہ ہوا تھا جو تم نے کیا تھا۔ اذن اللہ یہ ہے کہ پہاڑ کے درے کے اوپر جہاں کہا تھا جم کے کھڑے رہو، ٹھیک ہے، کامیابی تمہاری یہ 3/164 165، وہاں سے تم نے درہ چھوڑ دیا، شکست ہو گئی۔ اذن اللہ عزیزان مان، میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کریم کے یہ مقامات ایسے ہیں کہ جنہیں نہایت اچھی طرح سے وضاحت سے دل کی گہرائیوں سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے، پھر بات صاف ہو جاتی۔ آئیے درس کی آیت سے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں کہ جن کو بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر کامیابی حاصل ہوئی بِإِذْنِ اللہ۔ بات سمجھ لی؟ مجھے اتنی آیات میں اس لیے پھرنا پڑا کہ صدیوں کے غلط تصورات کی بنا پہ بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی، وہیں بات سمجھا کے آگے گزر جاؤں تو ان مقامات کو سامنے لا کے کہا جاتا ہے کہ صاحب بتائیے اس کے کیا معنی ہوئے تھے، وہ تو جانا وہی ہے نا جہاں پہلے سے آپ اڑے ہوئے ہیں، ورنہ بات تو کہیں جانے کی تھی نہیں۔ یہ تو یہی بات صاف ہو گئی تھی۔ سنیے عزیزان من، پوری آیت ابھی پوری نہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں جن کو بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر اذن خداوندی کے مطابق غلبہ حاصل ہوا، اور آگے ہے واللہ مع الصابرین، جو استقامت دکھاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بات تو یہاں ہی صاف ہو گئی تھی۔ تیرے دماغ میں وہ کھانا ہو تو کیا کہیے، واللہ مع الصابرین، یہاں پھر وہ دشواری، پھر صبر کے معنی وہی میرا صبر، اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت ہی نہیں۔ سنیا ہے نا بیچاری بوڑھی مائی نے جگہ کوئی نہیں ہوں عجب ہے کہ چوری ٹڈی ہوں میرا صبر انتہائی بے بسی، جہاں کوئی تدبیر نہ چل سکے، جہاں کچھ نہ چیز کر سکے۔ صبر کے یہ معنی ہمارے، یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جن کی یہ کیفیت ہو، اس قسم کا صبر جو ہمارا ہے، اس قسم کے صبر والوں کی تو کیفیت یہ کہ سارے عرب کے جتنے بھی قومیں اور ممالک تھے اس اسرائیل کی 65 کی جنگ کے ساتھ 6 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس قوم نے جس کے متعلق اب تک ہم کہتے ہیں کہ ان کو خدا نے ذلت اور رسوائی کی مار ماری ہوئی، دنیا کی ذلیل ترین قوم کے ہاتھوں سے متحدہ اتنے جیوش و عساکر، اتنی بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی تھیں، کیا تھا صبر کے یہ معنی تھے ان کے ہاں۔ وہاں کہتا ہے واللہ مع الصابرین، استقامت سے جم کے کھڑے ہو جانے والا۔ اس قسم کی استقامت کہ بھاگنا تو ایک طرف رہا، جسے کہتے ہیں نا ڈولے نہیں، اور پتہ ہے یہ لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ کشتیاں چلتی تھی چپوں سے، بادبانوں سے جائے، بادبان کی کشتی جو ہے ہوا اگر کہیں تیز ہو جاتی ہے، جھکڑ آتا ہے تو وہ ڈولتی، ویسے بھی سواریاں بٹھاتے وقت بھی یہ کچھ ہوتا ہے۔ پھر اس میں کیا کرتے، ایک بڑا سا پتھر ساتھ رکھ لیتے تھے کہ جہاں اس قسم کی کیفیت پیدا ہو کشتی کی، انہیں معلوم ہوتا تھا وہ بڑا سا پتھر دوسری سائڈ پہ رکھ دیتے تھے تاکہ اس کا توازن قائم رہے، اور پھر وہ ڈولے نہیں۔ یہ پتھر جس سے توازن قائم رہتا تھا اسے صبورہ کہتے تھے، صبر دے دینے والا کشتی، صبر دے دینے والا۔ بھاگ جانا تو میدان سے ایک طرف رہا عزیزان مان،
لغزش بھی بڑی چیز ہوتی ہے، وہ بھی اور لفظ صاحب لغزش بھی نہیں، جسے میں نے کہا نا کہ ذرا سا ڈول جانا، بالکل نہیں. ایک متوازن شخصیت، بیلنس پرسنالٹی، بڑی سے بڑی سامنے سے مصیبت بھی آتی ہے، بھاگنا نہیں، لغزش نہیں، ڈولنا تک نہیں ہے. تو صبورہ ہے ان اللہ واللہ مع الصابرین، یہ ہے باذن اللہ جس سے یہ چیز ملتی ہے. اور وہی بات صاف ہوگی وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، ہاں سامنے آ گیا جب وہ لشکر ان کا، تو یہ جو تھے اس قسم کا جنہیں معلوم تھا کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا ساتھ ہوتا ہے ان کا. یہ خدا ساتھ ہوتے والی بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں اب آتی تھا کیسے ہوتا ہے. جب وہ فارس کا گورنر شکست کھا کے مدینے میں آیا ہے قیدی کی حیثیت، ایران کی سلطنت ان کی کیفیت یہ تھی کہ عربوں کے ہاں میدان جنگ میں آ کے جنگ نہیں کیا کرتے تھے کہ اس ذلیل قوم کے ساتھ ہم جنگ کرتے، یعنی ان سے صلح کرنا تو ایک طرف رہا، ان کے ساتھ دشمنی بھی نہیں قائم رکھنا چاہتے تھے کہ بڑی ذلیل قوم. ایران کی سلطنت ہزارہ سال کی تہذیب کی مالک، اتنی بڑی سلطنت. روما اور ایران ایسے ہی جیسے آج رشیا اور امریکہ کہیے یا چائنا اور امریکہ، یہ دو بلاک تھے. اتنی بڑی سلطنت کی کیفیت یہ کہ پہلی دفعہ یہ جو یورش کی ہے اور اتنی سی جماعتوں نے یورش کی ہے، سارے کی ساری مملکت ہی ختم نہیں کی، تہذیب ان کی ختم ہو گئی. وہاں کا گورنر جو آیا ہے مدینے میں قید ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کیفیت تو یہ تھی کہ تم کبھی عربوں کے ساتھ جنگ تک کرنے کے لیے نہیں اترتے تھے، اپنی حد تک سمجھتے تھے، اور یہ سوال ہی نہیں تھا کہ تم کبھی شکست کھا جاؤ. یہ اب کیا ہوا ہے کہ کسی جگہ تم کھڑے ہی نہیں رہ سکے، ساری مملکت شکست کھا گئی. وہ لوگ دیدہ ور تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہوا کیا، اس کا فکرہ تاریخ نے محفوظ رکھ لیا. عزیزان ایمان ہمارے لیے تفسیر بن گیا ہے ان اللہ مقام. تو اس نے کہا یہ تھا کہ اس سے پیشتر ایرانی اور عرب دونوں آمنے سامنے ہوتے تھے اور لڑتے تھے، اس لیے عرب کی مجال ہی نہیں تھی ایران کا مقابلہ کرے. اب جو ہم آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک طرف ایرانی ہے، دوسری طرف عرب، اور ان کا خدا ہے. عربوں کا مقابلہ تو ہم کر لیتے، خدا کا مقابلہ کیسے کرتے؟ وہ جانتے تھے کہ خدا کیسے ساتھ دیتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. یہاں میدان جنگ میں جب یہ گئے ہیں، قالو، لب پہ آئی ہے دعا بن کے تمنا میری، دلی آرزویں بے ساختہ لب پہ آ گئیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا. تو نے ابھی یہ کہا کہ ہم ساتھ ہوتے ہیں جو ایسے مواقع پہ صبر کا قبول. شدت آرزو زبان پہ دعا بن کے آ گئی، افرغ علینا، انڈھیل دے ہمارے استقامت کو. بات ہم پہ ہی نہیں چھوڑی کہ آ جائے گا یہ قرآن ان کے بس میں، جو کریں گے یہ مانے صبر کی. کیا ہے صبر جو وہ مانگتے ہیں؟ ثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدمی عطا کر. دیکھا کس طرح خود ہی مانے کرنا. اور یہ وہ چیز ہے جو ابھی تم نے کہی ہے، ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں جب کیفیت یہ ہو جائے وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ قوم جو ان قوانین سے انکار کر رہی ہے، اس طرح اس کے اوپر ہمیں غلبہ عطا کر. وہ ڈسپلن، شدت پیاس کے باوجود پانی کا گھونٹ نہیں پینا، یہ استقامت کہ دشمن کی کثرت سے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں، جم کے کھڑے ہو جانا ہے. اور یہ چیزیں دل سے ابھریں. اب یہاں بات ہو گئی محض باہر کا ایک حکم سن کر اس کے مطابق مکینیکل اثر نہیں کرنا، خود تمہارے دل کے اندر سے یہ آرزویں بیدار ہوں کہ ہمیں استقامت مل جائے، ہم ثابت قدم رہیں گے، ہم میدان نہیں چھوڑیں گے. وانصرنا علی القوم الکافرین. نتیجہ
فہزموہم، بھگا دیا ان کو انہوں نے، اور اس کے